ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 17 اگست 2013 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور GMT کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں، اور ہم پروگرام راہ خدا کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آج کا یہ پروگرام بفضلہ تعالیٰ قادیان دارالایمان سے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے اور حسب دستور انٹریکٹیو بھی ہے۔ ہمارے ٹیلی فون لائنز اس وقت سے آپ کے لیے ایکٹیویٹڈ ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ کوئی سوالات ہیں یا جماعت احمدیہ کے عقائد کے تعلق سے کوئی سوالات ہیں تو ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹیلی فون لائنز کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کے ذریعے بھی آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے اس کے تعلق سے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم جو سیریز قادیان دارالایمان سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس میں اسلام میں رہ پا گئے غلط عقائد کی جو حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے اصلاح کی ہیں، ان کے تعلق سے ہم اس سیریز میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اپنے گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے ہستی باری تعالیٰ کے تعلق سے جو حقیقی اسلامی تصور ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے، اس کے تعلق سے مفصل رنگ میں ہم نے گفتگو کی ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ہستی باری تعالیٰ اور ملائکۃ اللہ کے تعلق سے حقیقی اسلامی تصور، اسی طرح قرآن کریم کا عالی مقام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند شان کے تعلق سے آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے کہ میں موضوع کی طرف جاؤں، آج کے پروگرام میں جو ڈسکشن کے لیے علماء کرام ہمارے پینل میں موجود ہیں، ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، ان کا میں تعارف کروانا ضروری سمجھتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد ہمارے اس پروگرام کے ریگولر اور سینئر پینلسٹ ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ خدا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا وقت وہ ہوتا ہے جب ہدایت و رشد مفقود ہو جاتی ہے اور گمراہی کا دورہ ہوتا ہے اور ہر سو گناہوں کی تاریکی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات بھلا دی جاتی ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اس کا کرم یہ تقاضا کرتا ہے کہ کسی مقدس اور برگزیدہ شخص کو لوگوں کی رہنمائی اور رہبری کے لیے مبعوث کرے تاکہ راستی اور نیکی جو اس وقت نابود ہو گئی ہوتی ہے اس کو تائید ایزدی اور انفاس قدسیہ سے دوبارہ وہ دنیا میں قائم کر سکے۔ چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری زمانے میں اسلام کے جن حالات کے تعلق سے خبر دی تھی، ان میں سے ایک خبر یہ بھی تھی کہ آخری زمانے میں ایمان دنیا سے مفقود ہو جائے گا اور مسلمان باوجود امتی ہونے کے نور ایمان سے بالکل خالی ہوں گے۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان ثریا ستارہ پر چلا جائے گا۔ ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا کہ اسلام کا صرف نام اور قرآن کریم کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے۔ مساجدیں بظاہر آباد اور عالی شان تو ہوں گی لیکن نور ہدایت سے خالی، اور اس زمانے میں ان کے علماء بدترین مخلوق ہوں گے۔ چنانچہ ناظرین، جب ہم آج امت مسلمہ کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیش گوئیوں کا مصداق آج ٹھہر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا تو یہ حالت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ابدی و ازلی صفات سے مسلمان معطل گمان کرتے ہیں۔
ملائکۃ اللہ کے تعلق سے مختلف توہمات میں گرفتار ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور قرآن مجید کی شان کے سے بھی بالکل بے بہرہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اسلام میں ہونے والی ان فرقہ بندی، فتنہ و فساد اور ان غلط عملی اور اعتقادی عقائد اور ان کے ذریعہ سے ہونے والی تباہیوں اور بربادیوں کی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ہے، وہاں پہ امت محمدیہ کو یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ ان کو ہلاکت سے نجات دلانے کے لیے اور ان کو حقیقی اسلام سکھانے کے لیے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ مبعوث کرے گا۔ چنانچہ پیشگوئی کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کو اس زمانے میں اصلاح امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، اور امام مہدی کے لقب کے علاوہ اسلام کے اندرونی اختلافات کے لیے حکم و عدل کے القاب سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے۔ ناظرین، میری مراد بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام ہیں، جن کے ذریعے سے اس آخری زمانے میں عصر نو ایمان کا قیام مقدر تھا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے دور آخرین میں احیاء اسلام کی آسمانی تحریک کا مبارک آغاز ہوا، اور آپ علیہ السلام نے جماعت احمدیہ کا قیام فرمایا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے دنیا کے سامنے حقیقی اسلام کو پیش کیا، وہ اسلام جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس اسلام ہے، وہ حقیقی پیغام ہدایت جو قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی ہیں۔ احمدیت نے دنیا کا کوئی نیا اسلام نہیں دیا، بلکہ احمدیت نام ہے ہر نئے اور خود ساختہ اسلام کو ختم کرنے کا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ اسلام کو دنیا میں قائم کرنے کا۔ چنانچہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی جماعت نے دنیا کے سامنے اپنے عملی نمونے سے حقیقی اسلام کا چہرہ دکھایا، اور آپ علیہ السلام کا جو مشن تھا وہ بکمال و تمام پورا ہوا۔ اور آج بھی جماعت احمدیہ خلیفۃ المسیح کی روحانی قیادت میں اسلام میں رہ پا گئے غلط عقائد کی بے خونی کرتے ہوئے اس کی حقیقی تعلیمات اور سچے نظریات سے دنیا کو روشناس کراتا ہے احمدیہ جماعت کراتی ہے، جو کہ اسلام کی شوکت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کو ایک زندہ حقیقت کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرنے کی جماعت احمدیہ کو توفیق مل رہی ہے۔ تو ناظرین، آج کے ہم پروگرام میں جس طرح کہ میں نے ابتدا میں بتایا تھا، اسی تعلق سے گفتگو کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ہستی کے تعلق سے، ملائکۃ اللہ کے حقیقی اسلامی تصور کے تعلق سے، اور قرآن کریم اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی شان کے تعلق سے آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس موضوع سے ریلیٹڈ اپنے سوالات سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، ہم آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ہم سے رابطے کی تفصیل ناظرین آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر اس وقت موجود ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد میں اب اپنے پروگرام کے اصل حصے کی طرف جانا چاہوں گا، اور سب سے پہلے محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے یہ میرا سوال ہے کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی ہستی باری تعالیٰ کے موضوع پر مفصل رنگ میں گفتگو کی ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ہستی کو ایک زندہ حقیقت کے طور پر دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ آپ علیہ السلام نے اپنے ذات کو اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ایک ثبوت کے طور پر پیش فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مکالمہ مخاطبہ کرتا ہے اور میری دعاؤں کو سنتا ہے۔ اس زمانے کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر دعا کا جو مسئلہ ہے، قبولیت دعا کا، اس سے انکار کر بیٹھے تھے۔ تو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے مجیب الدعوات، اس کو ثابت فرمایا اور اپنے عملی نمونے سے دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ کی زندہ ہستی کو پیش فرمایا ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس تعلق سے کچھ تفصیل ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ جزاک اللہ طارق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قبولیت دعا کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو خدا تعالیٰ کی زندہ ہستی کا ثبوت دینے والا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی جو غار حرا سے شروع ہوئی ہے، وہ خود اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ حضور نے جو وہاں پر اندھیری راتوں میں جا جا کر دعائیں کی تھیں مخلوق خدا کی ہمدردی کی خاطر، اور اس لیے کہ ضلالت اور گمراہی کو دور کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو سنا اور آپ پر قرآن مجید جیسی کامل اور مکمل شریعت نازل فرمائی۔ تو قبولیت دعا کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ایک زندہ ثبوت ہے اللہ تعالیٰ کی ہستی کا، لیکن بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ جب
یورپین فلسفہ دنیا میں اثر انداز ہونے لگا، پھر مستشرقین نے اسلامی علوم کے بارے میں اس رنگ میں تحقیق کی کہ اس پر اعتراضات کیے جا سکیں اور اسلامی تعلیمات کو نیچا دکھایا جا سکے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب براہین احمدیہ لکھی ہے تو اس وقت آپ نے اس بات کا اظہار کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسلام پر، قرآن مجید پر اس قدر اعتراضات کیے ہیں کہ آپ نے وہ اعتراضات خود جمع کیے، اور آپ نے بتایا کہ 3000 سے زائد ایسے اعتراضات ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے براہین احمدیہ کی تالیف فرمائی۔ پھر اس میں سے جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا زندہ ثبوت قبولیت دعا ہے۔ قرآن مجید میں تو بڑے واضح رنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے بندے اگر میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو تم ان کو جواب دو کہ میں بالکل قریب ہوں، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ ہم شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید جیسا کہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے پھر اس کا جواب دیا، کیسے قریب ہے اللہ تعالیٰ؟ اجیب و دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے ادعونی استجب لکم، بھئی تم مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو، دعا کرو، میں اس دعا کا جواب بھی دیتا ہوں، اس کو قبول بھی کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے شرائط بھی ہیں کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھے مانے، میری بات کو مانے۔ تو جس طرح ایک دوست بعض دفعہ اپنی بات منواتا ہے، بعض دفعہ دوسرے کی مان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی اپنے بندوں سے ایسے ہی سلوک ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کہ بھلا بتاؤ جب ایک شخص بہت اضطراری رنگ میں بے چین ہو کر جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعاؤں کو بھلا کون سنتا ہے سوائے خدا کے؟ تو ایسے وقت میں فَيَكْشِفُ السُّوءَ، جو اس کے اوپر آفت پڑی ہوئی ہے، دکھ میں مبتلا ہے، اس دکھ کو، تکلیف کو اللہ تعالیٰ دور کر دیا کرتا ہے۔ تو ان واضح آیات کے ہونے کے باوجود جب یورپین فلسفے نے دنیا پر اثر کیا تو اس وقت لگاتار اعتراضات مسیحیوں کی طرف سے بھی ہونے لگے، غیر مسلموں کی طرف سے بھی ہونے لگے۔ تو ایسے وقت میں بعض مسلمان عیسائی ہو گئے کہ بھئی اسلام میں تو کچھ نہیں رکھا ہے، پھر بعض لوگ جو ہے دہریہ بن گئے، چلو خدا تعالیٰ کی ہستی ہی کوئی نہیں ہے، بلا وجہ کا ایک وہم پالا ہوا ہے۔ اور اگر بعض لوگوں کو اسلام سے ہمدردی بھی اگر تھی تو وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ دعا تو محض ایک عبادت ہے اور کچھ اس کا اثر ظاہر ہونے والا نہیں، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے قانون قدرت بنا دیا ہے اور جو چیزیں اس نے اثر کرنے کے لیے رکھی تھی مقدر کر چھوڑی ہیں، اس سے الگ کوئی اور اثر نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ قانون قدرت کی آڑ لے کے انہوں نے قبولیت دعا کا انکار کر دیا، بلکہ انہوں نے تو یہ کہا کہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی مگر یہ ممکن ہے کہ تو بدل جائے۔ تو اس قسم کے خیالات رکھنے والوں کے جو سب سے سرخیل سمجھے جاتے ہیں یا گروہ کے لیڈر سمجھے جاتے ہیں وہ سر سید احمد خان صاحب ہیں، جو علی گڑھ کالج کے بانی ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے بجائے اس کے کہ ان اعتراضات کو مدلل اور معقول رنگ میں قرآن مجید سے جواب دیا جاتا، انہوں نے اعتذاری رنگ اختیار کرنا شروع کیا۔ یہ تو بات ایسی بنی جیسے کہ کوئی شخص کہے کہ بھئی تمہاری یہ چیز بڑی گندی ہے، اس میں تو کوئی جان نہیں ہے یا اس میں سے بدبو آ رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی چیز کی خوبی بیان کریں اور اس گند کو ہٹا دیں جس گند کے بارے میں ان مخالف کو نظر آ رہا ہے، انہوں نے کیا کہنا شروع کیا تو یہ چیز تو ہماری ہے ہی نہیں، تو گویا کہ اس چیز سے انکار کر دیا۔ قبولیت دعا کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہو گیا۔ چنانچہ سر سید احمد خان صاحب نے یہ استدلال اس رنگ میں کیا کہ دیکھو بھی اللہ تعالیٰ نے قضاء و قدر مقرر کیے ہیں، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک اندازہ مقرر کیا ہے، وہ اپنے اندازے پر پورا ہوتی ہے، دعا کرو نہ کرو وہ اپنا اثر بہرحال دکھاتی ہے۔ تو گویا کہ قضاء و قدر کو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کسی طرح سے ٹل نہیں سکتے یا اس کے اندر کوئی تغیر نہیں ہو سکتا یا کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو اس دنیا میں مسلمانوں کی اصلاح کے لیے بھی اور عام دنیا کی اصلاح کے لیے بھی مبعوث ہوئے تھے، آپ نے شدید طور پر اس بات کو رد کیا کہ قبولیت دعا تو ایک ایسا مسئلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت دیتا ہے، اگر کسی کو انکار ہے تو آؤ میں اس کا ثبوت دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں بھی اس کا بڑا وضاحت کے ساتھ ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد سر سید احمد خان صاحب کے نظریے کو رد کرتے ہوئے آپ نے برکات الدعا کتاب 1893 میں تصریف فرمائی۔ تو اس میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر یہی بات ہے کہ انسان
ہاتھ چھوڑ کر بیٹھ جائے کہ نہ دعا کرے نہ کوئی اور واسطہ اختیار کرے، تو پھر دیکھو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں، دوائیاں پیدا کی ہیں، اس کا اثر تو بہرحال معلوم ہوتا ہے۔ جب ایک آدمی بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کی طرف یا حکیم کی طرف دوڑتا ہے، علاج کرواتا ہے۔ اگر سید صاحب جو ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر کیوں دوائیاں کھاتے ہیں؟ جب ایک مقدر ہے کہ بیماری نے ٹھیک ہونا ہے تو اب از خود ٹھیک ہو جائے گی، حکیم کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہر شخص تسلیم کرتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ شفا بھی دیا کرتا ہے، کیونکہ اس نے وہ قانون بنایا ہوا ہے کہ اگر کوئی اس سے فائدہ اٹھائے گا تو اس کو فائدہ ہوگا، فائدہ نہیں اٹھائے گا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہی چیز بعین ہی دعا میں بھی پائی جاتی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو سمجھاتے ہوئے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اگر آپ کو اس میں شک ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی تو میرے پاس آؤ۔ چنانچہ ایک فارسی کی بڑی لمبی نظم آپ نے لکھی، اس میں 2 شعر آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں۔ آپ نے سر سید احمد خان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے کہ گوئی گر دعا ہارا اثر بودے کجاست، سوئے من بشتاب بنمائم ترا چوں آفتاب۔ یعنی اے وہ صاحب جو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی دعا میں اثر ہوتا تو وہ کہاں ہے، آپ جلدی سے میری طرف آ جاؤ تو میں آپ کو آفتاب یا سورج کی طرح سے دکھا دوں گا کہ دعا کا اثر کیا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ہاں مکن انکار زیں اسرار قدرت ہائے حق، قصہ کو تاکن ببیں ازما دعائے مستجاب۔ ہاں کہ خدا کی قدرتوں کے مخفی اسرار سے تم انکار نہ کرو، کیونکہ خدا کے اسرار کو خدا کے بندے ہی سمجھتے ہیں، اور اگر آپ کو انکار پر اصرار ہے تو لمبی بحث کی ضرورت نہیں ہے، آئیں اور میری طرف سے اس دعا کا نتیجہ دیکھ لیں جس کے متعلق خدا تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ وہ قبول ہو چکی۔ چنانچہ اسی کتاب برکات الدعا میں آپ نے اسی شعر کے تعلق سے یہ نوٹ بھی لکھا ہے کہ اس دعا سے مراد میری وہ دعا ہے جو پنڈت لیکھ رام کے بارے میں نے بیان کی ہے کہ وہ اسلام کے شدید مخالف تھے اور انہوں نے اسلام پر نہایت ہی دل سوز قسم کے اعتراضات کیے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بے انتہا دل آزار قسم کے اعتراض کیے ہیں جن سے کہ ہمارا جگر چھلنی ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ 6 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ کی تیغ برہان محمد سے یہ ہلاک کیا جائے گا۔ چنانچہ ان کو بتایا کہ یہ نشان میرا جو ہے یہ پورا ہوگا، آپ خود محسوس کر لیں گے۔ چنانچہ دیکھیے اس میں بھی ایک لطیف نکتہ ہے کہ حضور کی یہ دعا 1893 میں اپنی کتاب لکھی ہے اور 1897 میں پنڈت لیکھ رام جو ہے عین پیشگوئی کے مطابق عید کے دوسرے دن ہلاک ہوئے۔ تو گویا کہ سر سید احمد خان کی زندگی میں یہ نشان پورا ہوا، جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ آؤ میری دعائے مستجاب جو ہے اس کا اثر تم خود دیکھ لو گے، ان کی زندگی میں یہ نشان پورا ہوا۔ تو اس لحاظ سے مسیح السلام نے ان پر اتمام حجت کی کہ یہ نہ کہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں اس زمانے میں معمور ہوں، میں دعاؤں کا اثر دکھانے والا ہوں۔ میں 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنے اس بیان کو ختم کروں گا کہ حقیقت الوحی میں بھی آپ نے اپنے اس نشان کا ذکر کیا ہے کہ حضرت محمد علی خان صاحب رئیس مالیہ کوٹلہ جو تھے، ان کا چھوٹا بیٹا عبدالرحیم یہ سخت بیمار ہو گیا، اور چونکہ بڑے مخلص مرید تھے حضرت مسیح السلام کے حضرت مولوی نواب محمد علی خان صاحب، تو بڑا آپ کے دل میں اضطراب پیدا ہوا، ایسا ہوا کہ بالکل حالت جاتی رہی ہے اور یوں کہ موت بالکل قریب ہے۔ آپ نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کو انکشاف ہوا کہ تقدیر مبرم ہے اور موت سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ تو گیا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ یہ بچہ اب فوت ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر اس وقت یہ تقدیر مبرم ہے، دعا کا وقت نہیں رہا تو شفاعت تو ہو سکتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا، میں نے کہا یا اللہ میں اس کے لیے تیری درگاہ میں شفاعت کرتا ہوں۔ تو فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ خدا کی درگاہ میں کون بھلا شفاعت کر سکتا ہے سوائے اللہ کے حکم کے، جب اللہ حکم دے گا تو شفاعت کرو گے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے یہ الہام سن کے میرے بدن پہ تو کپ کپی طاری ہوگی، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا پیار کا سلوک دیکھیں، پھر اس کے بعد جب حضور کی حالت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا جواب، انک انت المجاز، اب تمہیں اجازت دی جاتی ہے بے شک شفاعت کرو۔ چنانچہ حضور نے دعا کی اور اس کے بعد وہ جو مردہ تھا، یوں سمجھو کہ موت کے منہ میں جا چکا تھا بچہ، وہ پھر سے صحت اس کو ہونے لگی، جوان ہوا،
اس کے بعد ایک لمبی عمر پا کے بہت عرصہ ہم نے بھی خود دیکھا ہے، قادیان میں بھی آ کے رہے ہیں کافی عرصہ، وہ آندھرا پردیش میں ایک جج کے طور پر کام کرتے رہے، بڑی لمبی عمر پا کے فوت ہوئے ہیں۔ تو یہ گویا کہ ایک مردہ زندہ ہو گیا۔ دوسرا نشان میں آج کل کی جو سائنس ہے وہ بھی اس نشان کو دیکھ کے متعجب ہے کہ کس طرح سے یہ نشان پورا ہوا ہے۔ مولوی عبد الکریم صاحب آندھرا پردیش کے یادگیر کے رہنے والے تھے، یہاں قادیان میں مدرسہ احمدیہ میں پڑھنے کے لیے آئے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ دیوانے کتا نے ان کو کاٹ لیا۔ اس وقت کسولی جو آج کل ہماچل میں ہے، وہاں پر اس کا علاج کیا جاتا تھا۔ 2-3 لڑکے تھے، ان کو بھیجا گیا، وہاں پر جا کے انجیکشن لگائے گئے، روبہ صحت ہو گئے، آ گئے۔ لیکن قادیان آنے کے کچھ عرصے کے بعد اس بچے میں یعنی عبد الکریم صاحب میں پھر وہ جنون کے آثار جو کتا کاٹنے سے پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر شروع ہو گئے۔ کسولی تار دیا گیا، انہوں نے کہا کہ اب اس کا کوئی علاج ہے تو بتائیں۔ تو وہاں سے جو تار آیا اس میں واضح الفاظ میں لکھا گیا کہ سوری نتھنگ کین بی ڈن فار عبد الکریم، کہ اب تو عبد الکریم کے بارے میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے کہ آج کل کی بھی جو سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، میڈیکل سائنس بھی اتنی ترقی کر چکی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ اگر دیوانہ کتا کسی کو کاٹ جائے اور اس کا علاج ہو جائے، دوبارہ اس کا اٹیک ہوتا ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے دنیا آج بھی۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ بچہ بڑی دور سے پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے، اس کے والدین پہ کیا گزرے گی، اور خود اس پہ زندگی جو اس نے اسلام کی خدمت کے لیے یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، اس کا پہ کیا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں بڑا رنج ہوا اور میں نے اللہ کے حضور دعا کرنی شروع کی، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ایسا اثر اس کا ہوا کہ وہ جو پانی سے گھبراتا تھا بچہ، اس کو بند کمرے میں ڈال دیا گیا تھا، روشنی سے گھبراتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے نتیجے میں اس میں صحت کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے۔ پھر اس نے خود کہا کہ مجھے پانی پلاؤ، پانی پلایا گیا، آہستہ آہستہ وہ بچہ صحت یاب ہو گیا، اور اللہ کے فضل سے پھر اپنے وطن جا کے ایک لمبی اس نے عمر پائی، بچوں والا ہوا۔ اس کے پوتے بھی موجود ہیں، قادیان میں بھی ہمارے بشارت حیدر صاحب ہیں جو ان کے پوتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے یہ ایسا نشان ہے جو قبولیت دعا کے طور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ظاہر ہوا کہ آج کل بھی میڈیکل سائنس جو ہے اس بارے میں کوئی علاج اس کا بتا نہیں سکتی کہ دیوانہ کتا جس کو کاٹا ہو علاج ہو جائے، اس کے بعد دوبارہ اس کا اٹیک ہوا ہو تو آج بھی اس کا کوئی علاج نہیں۔ لیکن اگر علاج ہوا تو دعا کے نتیجے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے اثر سے ہوا۔ تو بہرحال بے شمار نشانات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ظاہر ہوئے ہیں۔ حقیقت الوحی میں بہت سارے نشانات آپ نے بیان فرمائے ہیں، تریاق القلوب میں آپ نے بے شمار نشانات آپ نے بیان فرمائے۔ تو بات یہ ہے کہ دعا میں اثر ہے، بشرطے کہ دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہوئے، ان کی شرائط کو پورا کرتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کرے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ دعاؤں کو آج بھی سنتا ہے۔ اور آج ہمارے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کے خلفائے کرام ہیں اور بہت سارے بزرگان ہیں جن کی اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے، اور آج ہم بھی دھڑلے سے یہ کہتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی زندہ ہستی کا ثبوت قبولیت دعا کا نشان ہے، جو جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، خلفائے کرام کو دیا ہوا ہے، بہت سارے بزرگان کو دیا ہوا ہے، جس کی بے شمار مثالیں ہمارے لٹریچر میں موجود ہیں۔ جو لوگ دعا کے منکر ہیں وہ آئیں، جماعت احمدیہ میں دیکھیں، مسیح السلام کا کریکٹر دیکھیں، آپ کی زندگی کو دیکھیں، آپ کی قبولیت دعا کے نشانات دیکھیں، تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ ہاں آج بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح دعاؤں کو سنتا ہے جس طرح کہ پہلے وہ سنا کرتا تھا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ دعا، قبولیت دعا کا جو مسئلہ ہے وہ تو بہت ہی واضح ہے، یہاں تک کہ قرآن کریم کی بے شمار آیات اس پر دلالت کرتی ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا پرواہ ہی کیا ہے اگر تمہاری طرف سے دعا نہ ہوتی تو۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ملفوظات میں یہ فرمایا ہے کہ ابتلاؤں میں ہی دعاؤں کے عجیب و غریب خواص اور اثر ظاہر ہوتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ ہمارا خدا تو دعاؤں ہی سے پہچانا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی کامل معرفت حاصل کرنے کے لیے دعا ہی ایک واحد وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کا جو حقیقی عرفان ہے اس کو حاصل کر سکتا ہے، اور اس کا جو زندہ وجود ہے اس کی قربت حاصل کر سکتا ہے۔ کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ مکرم اسد اللہ صاحب ہیں جو پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اسد اللہ صاحب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جناب۔ پچھلے پروگرام میں جو 20 جولائی کو میری لندن میں بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے، علماء کرام نے نصیحت فرمائی تھی، اس کے نتیجے میں اللہ کے فضل و کرم سے چند دنوں میں روحانیت کی وہ منازل طے کر لی جو سالہ سال سے میسر نہ سکی، اچھا، جن کا میں نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ الحمدللہ۔ خلیفہ رابع مرزا طاہر صاحب کی مجلس عرفان جلسہ سالانہ اور خلیفہ خامس جناب مرزا مسرور احمد صاحب کے خطبات جمعہ کو بغور سنا اور اپنے آپ کو روحانیت سے ہمکنار پایا۔ ان کے روح پرور خطابات نے میرے اندر بیداری کی نئی روح پھونک دی۔ آج میں ایک نیا عزم لے کر اٹھتا ہوں اور اپنے آپ کو تقوی پر پاتا ہوں، اور ایسا محسوس کرتا ہوں جو امام کے فرائض منبر پر ہیں وہ بہت اعلیٰ درجے پر جا کر انجام دے رہے ہیں، جبکہ اس کے برعکس غیر احمدیوں میں جن مولوی صاحبان کو منبر پر بٹھا دیا گیا ہے وہ منبر کے تقدس سے بالکل عاری ہیں، اور اپنے فالوورز کو علم، رہنمائی اور زمانے کا ادراک سکھانے کے بجائے عجیب و غریب طریقے سے تاریخی واقعات کو توڑ موڑ کر اور ڈرامائی انداز میں بیان کر کے پیش کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کا تمسخر اڑانے اور نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمیں نفرت اور ذلت کی دلدل میں دھکیل رہے ہیں، اور ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے پر قتل کے فتوے لگا کر ہمارے مذہب کی شکل بگاڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اختصار کے ساتھ اپنی بات کو پیش کریں، ہمارا پروگرام کا وقت جو ہے وہ بہت محدود ہوتا ہے، اور بھی ٹیلی فون کالرز ہیں ہمارے پاس، اختصار کے ساتھ اپنی بات کو پیش کرنے کی میں آپ سے درخواست کروں گا۔ اچھا، میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میں جماعت احمدیہ میں اپنی شمولیت کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ ہلو، جی ٹھیک ہے جناب، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے اس میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ پر جو ہے خالی زبانی بیعت کی بجائے، زبانی شمولیت کی بجائے بہتر ہوگا کہ آپ ہماری جماعت کے جہاں بھی آپ کے قریب جماعت احمدیہ کے ہمارے سربراہ ہیں یا صدر صاحب ہیں یا امیر جماعت ہیں، ان سے رابطہ کریں اور باقاعدہ خلیفۃ المسیح کی بیعت کرنا ضروری ہے۔ جی بالکل، تاکہ ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا ہو کہ ہاں میں ایک شخص کے ساتھ بندھ گیا ہوں۔ جی جناب، جس طرح کہ مول صاحب نے بتایا کہ آپ رابطہ کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس زمانے کے امام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کہ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ هَوَّنَ عَلَى الثَّلْجِ کہ جب تم امام مہدی کو دیکھو گے تو اس کی ضرور بیعت کرنا، اگرچہ برف کے پہاڑوں پر سے گھٹنوں کے بل تمہیں چلنا پڑے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی تعمیل میں آپ کو اس زمانے کے امام حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کو ماننے کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ثبات قدم عطا فرمائے اور بیعت کی توفیق عطا فرمائے، اور مزید روحانیت میں ترقی کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، مکرم خواجہ عبد المومن صاحب جو ناروے سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ عبد المومن صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب۔ ہیلو، جی جناب، آپ کی آواز آ رہی ہے، اپنا سوال پیش کریں۔ آواز آ رہی ہے؟ جی اچھا، سب سے پہلے تو تمام مبلغین اور قادیان کے درویشان کی خدمت میں محبت بھرا سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں بہت ساری بدعات اور رسومات سے نجات دلائی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں بہت ساری بدعات اور رسومات سے نجات دلائی ہے، جس پر ہم احمدی خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن بعض غیر احمدی دوست یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ شب برات اور میلاد النبی کے پروگرام کیوں نہیں مناتے؟ اس بارے میں برائے کرم بیان فرمائیں تاکہ ہمارے غیر جماعت دوستوں کی تسلی ہو۔ ٹھیک ہے جناب، شکریہ، آپ کا سوال ہمیں مل گیا۔ یہ بھی ایک بدعت ہے جو اسلام میں شامل ہوا ہے، میلاد منانے کا اور شب برات منانے کا۔ اس کے تعلق سے کچھ تفصیل اختصار کے ساتھ میں پیش کرنے کی مختصر بات یہ ہے مومن صاحب کہ شب برات منانا اور میلاد النبی منانا نہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی ہوا، نہ خلفائے راشدین کی زندگی میں کبھی ہوا۔ یہ بہت بات کی بات ہے۔ جب میلاد النبی کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اپنے پروگراموں میں کہ یہ بہت بعد میں یہ رواج شروع ہوا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا یہ تو خود آن وسلم اور خلفائے راشدین نے بھی نہیں منایا، یہ بہت بات کی ایک لحاظ سے بدعت۔ ہاں،
البتہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے تعلق سے جلسے منانا، آپ کی سیرت کے پہلوؤں کو اجاگر کرنا، یہ جماعت احمدیہ بہت خوبی سے سر انجام دے رہی ہے۔ 1928 سے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ سیرت النبی کے جلسوں کا آغاز اس لیے فرمایا تاکہ غیر مسلم بھائیوں کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس کا علم ہو کہ کیا آپ کے اخلاق تھے، کیا آپ کی رواداری تھی، اور کس رنگ میں اسلام آپ نے پھیلایا ہے، کس رنگ میں محبت اور الفت اور صلح اور امن کی آپ نے تعلیم دی ہے، تاکہ ہندو اور مسلم اور دیگر غیر مسلموں میں اتحاد پیدا ہو۔ اور یہ جماعت احمدیہ الحمدللہ بہت خوبی سے سر انجام دے رہی ہے۔ باقی رہا شب برات کا منانا، یہ بھی ایک بدعت ہے۔ یہ اگر عبادات کرنی ہے 15 شعبان کو یا اسی طرح سے اور علاقوں میں تو وہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ عبادت کریں، لیکن یہ اس طرح کے جلسے جلوس نکالنا، چراغاں کرنا، اس قسم کی، یہ بھی ایک قسم کی بدعت ہے۔ اور اس قسم کی بدعات کا کوئی خاص فائدہ نہیں، سوائے اس کے کہ جیسا کہ دوسرے مذاہب والے اپنے تہوار مناتے ہیں اس طرح سے مسلمانوں نے بھی اس کو شروع کر دیا۔ تو بہرحال چونکہ خلفائے راشدین اور اس کے بعد کے زمانے میں بھی اس قسم کی کوئی ایسی رواج نہیں تھا، تو میلاد النبی بھی بہت بعد میں شروع کیا گیا ہے مسلمانوں میں۔ اور لیکن یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کسی کا میلاد نہیں مناتی ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ آپ لوگ یوم مسیح موعود مناتے ہیں یا یوم خلافت مناتے ہیں یا یوم مسلم موعود مناتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نشانوں کو پورا ہونے کے انداز کو پیش کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، ورنہ ہم نہ مسیح موعود علیہ السلام کا یوم میلاد مناتے ہیں، نہ خلفائے احمدیت کا یوم میلاد مناتے ہیں۔ ہاں، جو پیش گوئیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس زمانے میں بڑے عمدہ اور عظیم الشان رنگ میں پوری ہوئی ہیں، ان کا اظہار کرنے کے لیے ہم جلسے ضرور کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ اور جماعت احمدیہ نہ صرف 12 ربیع الاول کو سیرت النبی کے اجلاسات کا انعقاد کرتی ہے، بلکہ سال بھر میں مختلف تاریخوں میں مختلف وقت میں جب بھی جماعت احمدیہ کو موقع ملتا ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دنیا کے سامنے کئی دفعہ ہمارے سیرت النبی کے جلسے ہوتے رہتے ہیں۔ جی بالکل بالکل، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں، مکرم طاہر احمد کھوکر صاحب ہیں پاکستان سے، ہمارے اس پروگرام کے ریگولر کالر ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ طاہر کھوکر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو سب سے پہلے تو میں جو بھی میرے بھائی نے جماعت احمدیہ میں داخلے کا اعلان کیا ہے اس کی بہت خوشی ہوئی ہے، تمام گھروالوں کو، پوری جماعت کی طرف سے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ لوگ سمجھنے لگ پڑے ان باتوں کو، اور سمجھ کے جو احمدیت میں داخل ہوتا ہے اس کی زیادہ ہمت اور بہادری ہے۔ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ بیٹھے ہیں دوست اس وقت میرے پاس، سوال دو انہوں نے کیے ہیں کہ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو پھر فرشتوں اور ملائکہ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی نوح میں جو باتیں فرمائی ہیں، مثلاً کہ جو 5 وقت نماز نہیں پڑھتا یا اور وغیرہ وغیرہ، وہ میری جماعت میں سے نہیں، ان باتوں کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا سا بتا دیں۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ فرشتوں کے تعلق سے جو آپ کا سوال تھا وہ تو ہمارے پروگرام کا بھی حصہ ہے، انشاءاللہ آپ سے میں درخواست کروں گا، اور آپ کے جو غیر احمدی دوست آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ وہ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں، انشاءاللہ وقت پر آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب دیا جائے گا۔ جو آپ کا سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ مسیح موعود اسلام نے کشتی نوح میں جو باتیں بیان فرمائی ہیں کہ جو پنجگانہ نماز کا التزام کرتا ہے، جو نہیں کرتا ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے، تو اس کے تعلق سے کچھ وضاحت میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کچھ پیش کریں۔ بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بعض مواقع پر اس طرح کی باتیں فرمائی ہے کہ فلیس منی، کہ جو لوگ اس قسم کی باتیں کریں گے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ ہم سے نہیں ہے۔ تو اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو نماز تو اسلام کی روح ہے، اور جو جس مذہب میں، جیسا کہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ ایک وفد آیا، انہوں نے کہا کہ حضور ہم سے نمازیں پڑھنا تو مشکل ہے، لہٰذا ہمیں یہ اجازت دیں کہ ہم نمازیں ہماری معاف ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا جس مذہب میں نماز نہیں، اللہ کی عبادت نہیں، وہ مذہب کیسا؟ تو اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی روح تو اور اس کا مغز تو نمازوں میں ہے۔ 5 وقتہ نمازوں کے بارے میں بڑی تاکید قرآن مجید میں بھی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی ہے، لہٰذا جو اس کو ترک کرتا ہے یا اس کا التزام نہیں کرتا تو اس کا تو بہرحال اسلام سے ہی تعلق نہیں رہ جاتا۔ تو احادیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ
ایک کافر اور مسلمان کے درمیان نماز کا ترک کرنا ہی ہے. نماز جو چھوڑتا ہے پھر وہ مسلمان کا ہے. تو میری جماعت میں سے نہیں ہے کا مطلب ہے کہ اس کا پھر ہمارے سے تعلق نہیں. وہ اپنے آپ کو احمدی کہہ کے ہمیں بدنام نہ کرے. جی، اس کتاب کے شروع میں بھی سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود السلام نے یہی بیان فرمایا ہے کہ مجرد بیعت کا اعلان کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ جب امام کے ساتھ آپ منسلک ہوتے ہیں، اپنے آپ کو منسلک کرتے ہیں، تو اپنے اندر نیک تبدیلیاں پیدا کرنی بھی ضروری ہیں، جن کی طرف سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود السلام نے کشتی نو میں تفصیلاً ذکر فرمایا ہے کہ احمدی ہونے کے ناطے آپ کے اندر یہ صفات کا ہونا ضروری ہے، اور ان چیزوں سے اجتناب کرنا آپ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے. جس طرح کہ آپ نے بتایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح فرمایا کہ لیس منا من غشانا، کہ جو دھوکہ بازی کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اس قسم کا تو انبیاء علیہ السلام کی یہی سنت ہے کہ وہ اپنی جماعت کو نیکیوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں. مسلمان ہو کر یا احمدی ہو کر پھر اسلام کو یا مسلمانوں کو بدنام نہ کرے، یا وسلم کو یا مسیح السلام کو بدنام نہ کرے. جزاکم اللہ. مکرم سلمان وسیم صاحب ہیں ناصر آباد کشمیر انڈیا سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلمان وسیم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب، اپنا سوال پیش کریں. جی، ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں، ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہم سے بات کریں. ان سے رابطہ جو ہے نا ٹوٹ گیا ہے، انشاءاللہ ہم ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آنا چاہوں گا. محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد نے قبولیت دعا کا جو مسئلہ ہے اس کو واضح طور پر ہمارے سامنے پیش کیا ہے. جو مسلمان قبولیت دعا سے انکار کر رہے تھے، ان کا جب جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس زمانے کے جو ہندو آریہ صاحبان تھے اور جو مسیحی صاحبان تھے، ان میں جو تصور خدا تعالیٰ کے تعلق سے پایا جاتا تھا اس سے متاثر ہو کر قبولیت دعا سے انکار کر بیٹھے ہیں. جیسے کہ ہندو صاحبان میں عقیدہ ہے رحم بلا مبادلے کا، یا تناسخ کا عقیدہ ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مادہ اور روح کو پیدا نہیں کیا ہے بلکہ وہ بھی ازل سے موجود ہیں. تو اس کی اور جس کے نتیجے میں ہندو صاحبان کی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکمل طور پر کسی کو بخشش نہیں دے سکتا ہے، جس کے نتیجے میں مسلمان بھی ان کے عقائد سے متاثر ہو کر بعضوں نے قبولیت دعا سے انکار کر بیٹھے ہیں. اسی طرح مسیحیوں کا عقیدہ ہے، تثلیث کا عقیدہ ہے، یہ کفارے کا عقیدہ ہے کہ مسیح علیہ السلام نے تمام گناہوں کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا ہے. تو ان عقائد کو جب مسلمان اس زمانے میں سنتے تھے تو وہ قبولیت دعا سے بھی انکار کر بیٹھتے ہیں. تو کہ ہمیں پھر دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ہندو آریہ صاحبان اور برہم سماج صاحبان اور اسی طرح مسیحی صاحبان سے بھی مخاطب کیا آپ علیہ السلام نے، اور ان کا جو تصور تھا، غلط تصور تھا اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، اس کو بھی آپ نے دور کرنے کی ایک عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا ہے. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس تعلق سے کچھ تفصیل ہمارے ناظرین کو بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر اس معاملے میں جب ہم قرآن مجید پر غور کرتے ہیں تو قرآن مجید سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی مامورین اور مرسلین دنیا میں آتے رہے ہیں، ان کا سب سے بنیادی اور پہلا مقصد اور مقصد اولا یہ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی ذات کو، اللہ تعالیٰ کی ہستی کو لوگوں کے دلوں میں جاگوزی کریں. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے فرستادہ تھے، اور آپ علیہ السلام کا بھی سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی ذات کو، خدا تعالیٰ کی حقیقی ذات کو لوگوں کے دلوں میں جاگوزی کریں اور اللہ تعالیٰ کا حقیقی عرفان لوگوں کو عطا فرمائیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت جس زمانے میں مقدر تھی، اس زمانے کے تعلق سے احادیث میں بھی آتا ہے کہ اس زمانے کی کیا حالات ہوں گے. ایمان کے تعلق سے بیان ہوا ہے کہ ایمانیات کے اعتبار سے کیا حالات ہوں گے. ایمان کے سورہ ستارے پر جانے کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. تو ایمانیات میں پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان کا بھی یہی عالم ہونا تھا اور ہوا تھا. تو ایسے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی حقیقی ذات کو دنیا میں ایک بار پھر دنیا والوں کو دکھانے کے لیے ایک ایسے وجود کی ضرورت تھی جو ایک تو اللہ تعالیٰ کے حقیقی عرفان سے اچھی طرح آگاہ ہو، اور دوسرے اس کے سینہ میں اللہ تعالیٰ کی حقیقی ذات کے لیے غیرت اور جوش ہو. چنانچہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات کو ہم دیکھتے ہیں تو بعین ہی ایک ایسا ہی وجود آپ علیہ السلام کو پاتے ہیں. چنانچہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے دین کے لیے، اسلام کے لیے، ملت کے لیے. چنانچہ دو شعر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. فرماتے ہیں، مجھ کو دے ایک فوق عادت اے خدا جوش و تپش،
جس سے ہو جاؤں میں غم میں دیں کے ایک دیوانہ وار، وہ لگا دے آگ میرے دل میں ملت کے لیے، شعلے پہنچے جس کے ہر دم آسماں تک بے شمار۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، ملت کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ایک عجیب کیفیت تھی، ایک عجیب آگ تھی اور دیوانہ واری کی کیفیت تھی، اور یہ کیفیت سب سے زیادہ اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے تھی۔ آپ کا ہر وقت یہ خیال رہتا تھا، ہر دم یہ خیال رہتا تھا، ہر چھوٹی بات اور ہر بڑی سے بڑی بات کے موقع پر، کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق ہو جائے۔ ایک واقعہ مختصر سے اس ضمن میں عرض کروں گا۔ حضرت صوفی احمد جان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، ایک بار انہوں نے ایک جوانی کے دنوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عرض کیا۔ وہ علم توجہ کے بہت بڑے ماہر تھے۔ انہوں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں اپنے علم توجہ کی بنیاد پر کہ اگر میں کسی شخص کی طرف نظر کروں، علم توجہ کی نظر ڈالوں، تو وہ زمین پر گر سکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات ان سے سنی تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ ایسا کرنے سے آپ کی روحانیت کو کیا فائدہ حاصل ہوگا، یا ان کی روحانیت کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اور یہ فرمایا کہ اس انسان جس کو آپ زمین پر گرائیں گے، اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو گویا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہر موقع پر اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتے تھے، اپنے دل و دماغ میں رکھتے تھے کہ انسان کا تعلق خدا تعالیٰ کے ساتھ کس ذریعے سے بڑھتا ہے اور کس ذریعے سے نہیں بڑھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے جب تعلق کی بات ہے تو ظاہر سی بات ہے حقیقی اللہ کے ساتھ تعلق کی بات ہونی چاہیے، اس اللہ کے ساتھ تعلق کی بات نہیں جو فرضی طور پر دنیا میں پیش کیے جاتے تھے، مفروضے بنا کے اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی صفات منسوب کی جاتی تھی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہی نہیں تھی، گویا جھوٹا خدا دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حقیقی خدا کو، اس حقیقی اللہ کو دنیا کے سامنے بیان کیا، اس کا حقیقی عرفان دنیا والوں کو عطا فرمایا۔ چنانچہ جب ہم اس نظریے سے دیکھتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اور آپ کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ سب سے زیادہ زور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید پر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کو اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو دنیا میں ثابت کرنے کے لیے اور لوگوں کے سامنے ثابت کرنے کے لیے اور دنیا کے مذاہب کے سامنے ثابت کرنے کے لیے آپ نے بے شمار دلائل اپنی کتب میں بیان فرمائے، اور یہ دعویٰ پیش کیا دنیا کے سامنے کہ حقیقی توحید اگر کہیں ہے تو وہ صرف اور صرف حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے، قرآن مجید میں ہے، اسلام پیش کرتا ہے حقیقی توحید کو۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی جو دوسری کتابیں ہیں، مذہبی کتابیں، انہوں نے کہاں توحید کو پھیلایا ہے، کون سے خطے میں انہوں نے توحید کو پھیلایا ہے؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہندوستان کی مثال پیش فرمائی کہ ہندوستان میں جب اسلام آیا اور قرآن مجید آیا تو اس سے قبل ہندوستان کی کیا حالت تھی؟ ہر چیز کی پوجا کی جاتی تھی، درختوں کی پوجا ہوتی تھی، پانی کی پوجا ہوتی تھی، آگ کی پوجا ہوتی تھی، ہوا کی پوجا ہوتی تھی، یہاں تک کہ سانپوں کی بھی پوجا کی جاتی تھی اور دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی، دیوتاؤں کو اللہ تعالیٰ کی صفات دی جاتی تھی۔ پہلی دفعہ اس خطۂ ارض میں اگر توحید آئی تو اسلام کے ذریعے آئی، قرآن مجید کے ذریعے آئی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے برہمو سماج والوں کو بھی مخاطب کیا اس سلسلے میں۔ برہمو سماج والے توحید کا عقیدہ پیش کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے عقیدے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگرچہ ناقص توحید کا عقیدہ وہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی خدا تعالیٰ کو بعض صفات میں معطل گمان کرتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ناقص توحید کا نام دیا، لیکن اس کے متعلق بھی فرمایا کہ یہ توحید بھی ان کو کہاں سے ملی؟ یہاں تو توحید کا نام و نشان نہیں تھا۔ توحید آئی تو قرآن مجید کے ذریعے، اسلام کے ذریعے آئی۔ تو جو بانی تھے برہمو سماج کے، انہوں نے بھی یقینی طور پر قرآن مجید سے توحید کا عقیدہ اخذ کیا اور دنیا کے سامنے بیان فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفات کا عرفان آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے لوگوں کو عطا فرمایا۔ اور اس ضمن میں آپ نے ایک نہایت ہی پیارا اصول بیان فرمایا کہ انسان کی عقل، جو بھی محامد صحیحہ اور کمالات تامہ ایک انسان کی عقل سوچ سکتی ہے، انسان کے فکر میں آ سکتی ہیں، وہ تمام محامد صحیحہ اور کمالات تامہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ انسان کی عقل کسی خوبی پر، کسی کمال پر گواہی دے اور وہ خوبی اور وہ کمال اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود نہ ہو۔
اللہ تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تصور پیش فرمایا۔ چنانچہ اس تصور کے برخلاف جب بھی آپ کسی بھی مذہب کی طرف سے چاہے اندرونی طور پر یا بیرونی طور پر کہیں سے بھی ایسی بات سنتے تھے، ایسا عقیدہ دیکھتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے خلاف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر آتا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے خلاف، اللہ تعالیٰ کی توحید کے خلاف نظر آتا تھا، تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور مستعد ہو جاتے تھے اور اپنی تحریرات کے ذریعے، مباحثات کے ذریعے اس کا پرزور رد فرماتے تھے، پرزور دلائل اس کے برخلاف پیش فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ جیسا آپ نے ابھی ذکر کیا، آریوں کا عقیدہ تھا کہ وہ روحوں کو اور مادہ کو قدیم خیال کرتے تھے، انادی سمجھتے تھے اور ازل سے سمجھتے تھے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ گویا خدا تعالیٰ کی ذات کی طرح روح اور مادہ بھی اپنے حقیقی وجود کے ساتھ دنیا میں موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہایت سختی کے ساتھ اس عقیدے کا نوٹس لیا اور اپنے متعدد کتابوں میں اس کا ذکر فرمایا اور اس کی تردید بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو خالق کل ہے، خالقیت میں اس کو کمال حاصل ہے، تو اگر ہم یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو پیدا نہیں کیا، مادہ کو پیدا نہیں کیا، تو گویا کہ ہم اس کی صفت خالقیت پر نقب لگا رہے ہوں گے اور نقص لگا رہے ہوں گے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی آریہ حضرات ایک طرف یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سرب شکتی مان ہے، کامل قدرت حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ اس کو روح اور مادہ پیدا کرنے کی قدرت نہیں۔ تو اگر ہم ایسا عقیدہ رکھتے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ کی صفتی قدرتی تامہ پر بھی نقب لگا رہے ہوں گے، نقص لگا رہے ہوں گے، گویا اللہ تعالیٰ کو قدرتی حاصل نہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے روح کو پیدا نہیں کیا، مادہ کو پیدا نہیں کیا، تو ان کے اندر جو قوتیں ہیں ان کا علم اس کو حاصل ہو، اور جب ان کا علم اس کو حاصل نہیں تو گویا ہم اس کے علم عالم الغیب ہونے کی صفت پر، عالم کل ہونے کی صفت پر نقص لگا رہے ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دنیا کے جو موجد ہیں، دنیا کے جو ایجاد کرنے والے لوگ ہیں، وہ جب کوئی چیز ایجاد کرتے ہیں تو اس کے لیے جن چیزوں کا استعمال کرتے ہیں وہ ان چیزوں میں جو طاقتیں ہوتی ہیں ان طاقتوں ایجاد کرنے کا دعویٰ نہیں ہوتا ان کا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس نے اس کائنات کی ہر چیز کو اور ہر ذرے کو پیدا کیا ہے، اور ان ذروں میں اور ان چیزوں میں موجود تمام طاقتوں اور قوتوں کو بھی پیدا کیا ہوا ہے، اور انہی میں روح اور مادہ بھی شامل ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کا کام صرف جوڑنے جاڑنے کا نہیں ہے، بلکہ اس نے بنیادی طور پر ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اس کے اندر ہر قسم کی قوتیں ودیت کی ہوئی۔ پھر تناسخ کا عقیدہ ان کا کہ جس کے تحت وہ مانتے ہیں کہ جو روحیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بخش نہیں سکتا، مکمل نجات ان کو عطا نہیں کر سکتا، ابدی نجات عطا نہیں کر سکتا، تو یہ بات بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے فیض الوہیت کے خلاف ہے، اس کے خلاف بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت دلائل انداز میں تحریرات بیان فرمائی کہ یہ ناممکن ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے کو، اپنے پیارے بندے کو جو توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اور حقیقی نجات کا اس کا حق حاصل ہوتا ہے اس کو، تو اس کو حقیقی نجات اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، ابدی نجات اس کو عطا فرماتا ہے۔ پھر آریوں کے علاوہ مسیحیوں کے عقائد تھے، بہت سارے عقائد ان کے بنیادی طور پر جس پر ان کی بنیاد ہے تثلیث کا عقیدہ یا الوہیت مسیح کا عقیدہ یا کفارہ کا عقیدہ، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، اس کے خلاف بھی متعدد اپنی کتابوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دلائل بیان فرمائے، قرآن سے، بائبل سے عقلی اور نقلی دلائل بیان فرمائے۔ چنانچہ الوہیت مسیح کے متعلق خاص طور پر آپ نے 3 باتیں بیان فرمائیں کہ اگر اس عقیدے کو سچ ماننا ہے تو اس کے لیے 3 معیار ہیں، اور وہ معیار یہ ہے کہ اس کا ذکر، اس عقیدے کا ذکر آسمانی کتاب میں ہو، دوسری بات عقل اس عقیدے کو قبول کر سکے، اور تیسری بات یہ کہ نشانات دکھائے جا سکیں جو اس عقیدے کو تقویت پہنچا سکتے ہیں۔ چنانچہ ان 3 معیاروں کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے واضح کر دیا کہ نہ تورات میں الوہیت مسیح کے عقیدے کا ذکر ہے، نہ انجیل میں الوہیت مسیح کے عقیدے کا ذکر ہے، اور کسی بھی موقع پر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو حقیقی طور پر خدا یا حقیقی طور پر خدا کا بیٹا قرار نہیں دیا، بلکہ ہر جگہ جہاں پر بھی دیکھا جاتا ہے آپ حضرت مسیح ناصری علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو ایک عاجز بندے کی صورت میں پیش کیا۔ پھر جب عقلی دلائل کی روح سے، عقل کی روح سے اس کو دیکھا جاتا ہے تو عقل کی روح سے بھی یہ عقیدہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر ایک دانا سے پوچھا جائے کہ بتاؤ آج تک یہ دنیا
اللہ تعالیٰ نے جو عظیم الشان قدرتوں کا حامل ہے، عظیم الشان قدرتیں طاقتیں اس کو حاصل ہیں، آج تک اس نے اس دنیا کو اکیلے چلایا، اس کائنات کو اکیلے چلایا، آج تک اس کو کسی بیٹے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن آخری زمانے میں اس کو اس دنیا کو چلانے کے لیے ایک بیٹے کی ضرورت پڑی. تو وہ جو دانا آدمی جس سے یہ سوال پوچھا جائے گا کیا جواب ہوگا اس کا؟ کیا اس بات کو وہ تسلیم کرے گا کہ ہاں اب اس کو ضرورت ہو سکتی ہے، پہلے ضرورت نہیں تھی؟ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک طرف آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو 3 اقنوم ہے تثلیث کا عقیدہ جس میں الوہیت مسیح کا بھی عقیدہ آ جاتا ہے، یہ 3 اقنوم کامل ہیں، تینوں، اللہ بھی کامل، باپ بھی کامل، بیٹا بھی کامل اور روح القدس بھی کامل. ایک طرف کامل تینوں کو قرار دیتے ہیں اور دوسری طرف یہ ماننے کو تیار نہیں کہ تینوں کاملوں کے ملنے کے نتیجے میں جو نتیجہ نکلنا چاہیے وہ نہیں نکلتا. تو گویا تینوں کے ملنے سے اکمل ہونا چاہیے. حضرت مسیح علیہ السلام نے مثال پیش کی کہ 3 سیر اور 3 سیر اگر ملائے جائیں تو 9 سیر بنتے ہیں. تو جب 3 کامل ملے تو اکمل ہونا چاہیے، لیکن آپ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. تو کیسے اس عقیدے کو عقل قبول کر لی؟ پھر آپ نے فرمایا کہ نشانات سے اس عقیدے کو تقویت پہنچائی جائے. تو اس کے تعلق سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسیحی حضرات یہ بیان کرتے ہیں کہ نشانات اور معجزات اب اس زمانے میں باقی نہیں رہے، وہ پچھلے زمانے کی باتیں ہو گئیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نشانات دکھائے وہ دکھا دیے. اب ہمارے مذہب میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس قسم کے نشانات اور معجزات دکھائے. جو موجودہ عیسائیت جس کا عقیدہ تثلیث کا ہے یا الوہیت مسیح کا ہے، ان کے پاس کوئی نشان نہیں ہے جو اس عقیدے کو تقویت پہنچائے. پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن سے اس عقیدے کا رد بیان فرمایا اور اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک انسان کی صورت میں پیش کیا، خدا کی صورت میں پیش نہیں کیا، اور یہ فرمایا کہ وہ ایک ایسے رسول تھے جیسے رسول ان سے پہلے بھی گزرے تھے. قد خلت من قبلہ رسول. تو جس طرح کے رسول ان سے پہلے آئے تھے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک رسول تھے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کون لوگ آئے تھے؟ انسان آتے تھے، بشر آتے تھے جو رسول ہو کر آتے تھے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے آیا کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے. تو خدا تو کبھی کسی عورت کے بطن سے پیدا نہیں ہو سکتا. عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتی کہ خدا یا خدا کا بیٹا کسی عورت کے بطن سے پیدا ہو جائے. تو پھر اسی قسم کے مفصل دلائل، وقت نہیں ہے زیادہ تفصیل سے بیان کرنے کی. آخر میں اس عقیدے کے تعلق سے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بائبل سے بھی اس کا رد بیان فرمایا. ڈپٹی عبداللہ آتم صاحب کے ساتھ امرتسر میں مباحثہ ہوا تو ایک دلیل بائبل سے، انجیل سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے یہ رکھی کہ انجیل یوحنا باب 10 کی بعض آیات کے حوالے سے بیان فرمایا کہ ایک بار یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھراؤ کرنا چاہا اور ان کو کہا کہ آپ، جب ان سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ تم کفر بکتے ہو، اپنے آپ کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہو. تو اس لیے انہوں نے پتھراؤ کرنا چاہا اور ان پر حملہ کرنا چاہا. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ تم مجھ پر حملہ کرتے ہو جبکہ تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن پر اللہ تعالیٰ کا کلام آیا خدا کہا گیا. تو اگر میں نے اپنے آپ کو بیٹا کہا تو اس میں کون سی ایسی بات ہو گئی؟ تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دلیل پیش کرتے ہوئے ڈپٹی عبداللہ آتم صاحب سے پوچھا کہ اگر حقیقی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے تو یہ بہترین موقع تھا وہاں ثابت کرنے کا اور دلیل دینے کا کہ ہاں میں حقیقی بیٹا ہوں خدا تعالیٰ کا، اور نشانات دکھاتے اپنے خدا تعالیٰ کے بیٹے ہونے کا یا خدا ہونے کے نشانات دکھاتے یہودیوں کو، جس کو دیکھنے کے نتیجے میں وہ ایمان بھی لے آ سکتے تھے. ڈپٹی عبداللہ آتم صاحب نے جواباً کہا اپنے پرچے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کے ڈر سے اس بات کو چھپایا وہاں پر. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا یہ جواب دیا کہ آپ یہ بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ نے برگزیدہ رسولوں کے تعلق سے یہ بیان فرمایا ہے کہ لا یخشون احدا الا اللہ، کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا. اور یہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں ان کو اور دوسری طرف ڈپٹی عبداللہ صاحب نے یہ کہا کہ انہوں نے گویا یہودیوں سے ڈر کر اپنے عقیدے کو چھپایا. تو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے کیا وہ یہودیوں سے ڈر سکتے تھے؟ قرآن مجید تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول بھی کسی سے نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ کے سوا. تو اس طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف پیراویوں میں ان عقائد کا رد کیا. پھر رحم مبادلہ کا بھی معاملہ، مبادلہ کا بھی معاملہ آتا ہے جس پر بنیاد رکھ کر کفارہ کا عقیدہ انہوں نے اخذ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اندر رحم کی صفت بھی ہے، عدل کی صفت بھی ہے. رحم تقاضا کرتا ہے کہ گناہ بخشے جائیں اور عدل تقاضا کرتا ہے
کہ گناہ کا بدلہ دیا جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ عدل یہ تقاضا کرتا ہے کہ گناہ کا بدلہ دیا جائے, گناہ کے بدلے میں سزا دی جائے, اس لیے رحم مبادلہ بلا مبادلہ جائز نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے جواب میں عیسائیوں کو یہ جواب دیا ہے کہ قرآن مجید یہ تعلیم پیش نہیں کرتا. قرآن مجید ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحم کی صفت سب سے اعلیٰ, اللہ تعالیٰ کی رحم کی صفت سب سے اوپر ہے. تو چونکہ میں عیسائیوں کا ذکر کر رہا ہوں تو مختصر طور پہ انہی کی کتاب سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو اس کا بڑا ہی پیارا جواب دیا ہے وہ عرض کر کے اپنی بات کو ایک مختصر اقتباس پر ختم کروں گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی یہ وصیت کی ہے کہ تم گناہ گاروں کے گناہ بخشو. اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں, حضرت مسیح ناصری علیہ السلام, کہ تم اپنے اخلاق خدا تعالیٰ کے اخلاق کی طرح کرو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر خدا تعالیٰ کے اخلاق میں یہ شامل ہی نہیں کہ گناہ گار کے گناہ بخشے, تو پھر حضرت مسیح ناصری علیہ السلام اپنے متبعین کو یہ تعلیم کیسے دے سکتے ہیں کہ ایک طرف یہ کہیں کہ خدا تعالیٰ کے اخلاق اختیار کرو اور دوسری طرف یہ کہیں کہ گناہ گار کے گناہ بخشو. تو گویا حضرت مسیح علیہ السلام نے خود بیان فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شامل ہے کہ وہ گناہ گار کے گناہ بخشتا ہے. اس کا رحم تقاضا کرتا ہے کہ جب اس کا بندہ توبہ کرے, استغفار کرے, اطاعت کا جوا اپنی گردن پر ڈالے تو وہ اس کے گناہ بخشتا ہے اور اس کو نجات عطا فرماتا ہے. جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. ایک ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت. ٹیلی فون کالر کا ہو, ایک وضاحت کرنا ضروری ہے کیونکہ آن لائن یہ آن ایئر جا رہا ہے پروگرام, کہ ابھی ہمارے عزیز نے ذکر کیا کہ صوفی احمد جان صاحب مرحوم یہ مسیح السلام کے صحابی تھے, صحابی نہیں تھے. مسیح السلام سے محبت, اخلاص اور عقیدت ضرور رکھتے تھے. حضور کے دعوے سے پہلے آپ فوت ہو چکے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت آپ پہلی بیعت لینے لگے تو اس وقت بھی حضور نے اس بات کا ذکر کیا کہ اگر صوفی احمد جان صاحب مرحوم اس وقت زندہ ہوتے تو ضرور میری بھی بیعت کرتے. یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے مسیح موعود علیہ السلام کے جو براہین احمدیہ کتاب لکھی گئی اور اسلام کے لیے جو آپ سینہ سے پر ہو کے جوابات دیتے تھے, فرمایا تھا کہ ہم مریضوں کی ہے تم ہی پہ نظر, تم مسیحا بنو خدا کے لیے. تو یہ وضاحت ضروری تھی کہ مسیح السلام کے دعوے سے پہلے آپ کی وفات ہو گئی تھی, اگر وہ زندہ رہتے تو ضرور بیعت کرتے. اللہ تعالیٰ حسن جزا. مکرم ظفر اقبال صاحب ہیں پاکستان سے, اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ظفر اقبال صاحب. وعلیکم السلام سر, میں ظفر اقبال بول رہا ہوں. میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں معجزہ اور کرامت کے متعلق معلوم کرنا چاہ رہا تھا, کیونکہ جب ہم پیروں فقیروں کے مزارات پہ جاتے ہیں تو مختلف قسم کے ان کی ہسٹری پہ جو ہے نظر ڈالتے ہیں تو ان میں مختلف قسم کے ایسے واقعات پیش کیے جاتے ہیں جو بعد میں کہے جاتے ہیں کہ یہ کرامات ولی اللہ کی. تو یہ معجزات اور کرامت میں کتنا فرق ہے اور کیا فرق ہے, اس کی وضاحت چاہتا ہوں اور ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں سر. ٹھیک ہے جناب, جزاکم اللہ. ان کے بعد ہم انشاءاللہ مکرم سریر احمد صاحب راتھر اور مکرمہ شگفتہ صاحبہ سے بھی بات کریں گے. میں محترم مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ کرامات اور عجائبات کی تعریف اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی درخواست کروں گا. علماء نے جو بزرگ اولیاء گزرے ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے جو نشانات یا قبولیت دعا کے نشانات ظاہر ہوئے ہیں ان کو کرامت کا نام دیتے ہیں. اور معجزات عام طور پر, معجزہ کے لفظی معنی ہے عاجز کر دینا. ہمارے متکلمین میں یہ بات بھی بیان کی ہے کہ اگر نبی ایک وقت میں یہ کہے کہ آج میں یہ انگلی اٹھاتا ہوں اور کوئی نہیں ہے جو میرے بالمقابل یہ انگلی اٹھا سکے تو وہ اس کا ایک معجزہ ہوگا. تو معجزہ ایسی بات کو کہتے ہیں کہ جو دوسرے لوگوں کو عاجز کر دے, جیسے کہ قرآن مجید نے فرمایا ہے قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بصورۃ من مثلہ وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو قرآن مجید ایک زندہ معجزہ ہے اور آج تک بلکہ قیامت تک یہ معجزہ ہے کہ اس کی نظیر بنانا کسی کے بس کی بات نہیں. تو معجزات عام طور پر انبیاء کی ذات سے تعلق رکھنے والی نشانات کو کہا جاتا ہے, اور کرامات عام طور پر اولیاء اور بزرگوں کے جو نشانات ظاہر ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے ان کو کرامت کہتے ہیں. ہاں, جیسا کہ ہمارے بھائی نے ذکر کیا کہ بہت سارے قصے مشہور ہیں. بات اصل میں تذکرۃ الاولیاء پڑھ لیں اور اسی طرح کی دوسری کتابیں, اس میں بہت مبالغہ آرائی کی باتیں بھی بیان ہوئی ہیں. مثال صرف دیتا ہوں کہ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کرامات الاولیاء کی کتاب میں یہ بات آتی ہے کہ ایک دفعہ کسی مرید نے دعوت کی, مرغ پکایا
تو معلوم ہوا کہ وہ مرغ غلطی سے کسی کا اور تھا تو وہ پک گیا. تو جب یہ علم ہوا تو انہوں نے کیا کہ دسترخوان پہ جتنی ہڈیاں پڑی تھیں وہ ساری لیں اور یہ رگڑ کے ایسے پھینکا تو بانگ دیتا ہوا مرغا بھاگا. تو یہ ایسی باتیں ہیں جو مبالغہ آرائی پر بھی منحصر ہوتی ہیں. تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بزرگ اولیاء کے ذریعے سے بہت سارے نشانات ظاہر ہوئے ہیں. تو کرامات ان نشانوں کو کہتے ہیں جو اولیاء سے ظاہر ہو، اور معجزات ان نشانوں کو کہتے ہیں جو انبیاء سے ظاہر ہوتی ہیں. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. مکرم سریر احمد صاحب راتھر کشمیر انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سریر احمد صاحب. السلام علیکم سریر صاحب. ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرمہ شگفتہ صاحبہ ہیں جو کینیڈا سے اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ جب ہم اپنے لیے یا کسی کے لیے دعا کرتے ہیں نیک ہدایت کے لیے تو جی اپنا سوال پیش کریں، ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نے آپ سے سوال کرنا تھا جب ہم اپنے لیے یا کسی کے لیے نیک ہدایت کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اس دعاؤں کے قبول ہونے کے یا ان کے مستجاب ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں، اس بات پہ غور ذرا روشنی ڈال دیں. ٹھیک ہے، شکریہ. میں محترم مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ ابھی میں نے جیسا کہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما یجیب المضطر اذا دعاہ. اضطرار بڑی ضروری چیز ہے. دل کی گہرائیوں سے جب کوئی دعا نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتا ہے. دوسرا یہ کہ فل یستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان ہو اور اس کا دل یقین سے پر ہو کہ اللہ تعالیٰ میری دعائیں ضرور سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہستی پر جو ہے وہ پورا یقین ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں اس کے مطابق وہ دعا کرے. پھر دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر دعا قبول ہو، جیسا کہ مسیح السلام نے بھی اور ہمارے خلفاء نے بھی اس کی مثالیں دی ہیں. مثال کے طور پر جب ایک بچہ روتا ہے کہ چولہے کے پاس بیٹھی ہوئی ماں روٹی پکا رہی ہے اور وہ ضد کر رہا ہے کہ مجھے یہ آگ کا ٹکڑا دے دیا جائے، سرخ اس کو بڑا اچھا لگتا ہے، وہ بار بار اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، ماں اس کو ہٹاتے رہتی ہے تو اس کو پتہ ہے کہ ہاتھ اس کا جل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح سے وہ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا چیز اس ہمارے بندے کے لیے ضروری ہے یا اچھی ہے یا بری ہے. اگر بری ہے تو اس کو رد کر دیتا ہے، اچھی ہے تو اس کے حق میں اس کو قبول بھی کر لیتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین اور کامل ہو، اس کے احکام کی پیروی اطاعت کرنے والا ہو، اس کے قرب کی راہیں تلاش کرنے والا ہو، اور اضطرار کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے. اور اس دعا کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے دل میں بھی ایک یقین پیدا کر دیتا ہے جو ایک میخ کی طرح اس کے دل میں دھنس جاتا ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. اب ہم اپنے اس پروگرام کو آگے چلانے کی کوشش کریں گے، اور میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جو اسلامی تصور ہے حقیقی، اس کے تعلق سے ہم نے حسب استطاعت گفتگو کی ہے، لیکن یہ موضوع تو ایسا ہے کہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. بہرحال ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق احباب کے سامنے اللہ تعالیٰ کی جو اسلامی تصور ہے حقیقی اس کو پیش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے. اس کے بعد میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ملائکۃ اللہ پر ایمان لانا جو ہے وہ اسلام اور ارکان ایمان کا دوسرا اہم رکن ہے، لیکن مسلمان اس مسئلے میں افراط و تفرید کے شکار رہے ہیں. بعضوں نے ملائکۃ اللہ کے تعلق سے مختلف توہمات میں گرفتار ہیں. بعضوں نے کہا کہ ملائکۃ اللہ جھوٹ بھی بولتے ہیں اور وہ گناہ بھی کرتے ہیں، بعضوں نے ان کا سرے سے انکار کر دیا ہے. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کے تعلق سے کچھ تفصیل بتائیں اور ملائکۃ اللہ کی حقیقت کے تعلق سے ہمارے ناظرین کو کچھ معلومات عطا فرمائیں. بات یہ ہے کہ ملائکۃ اللہ یا فرشتے، ان کا وجود تو ایسا ہے کہ جن کے بارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہمی چیزیں ہیں، لیکن آپ پرانی تاریخ کا مطالعہ کرتے جائیں، پرانے مذاہب کا بھی مطالعہ کرتے جائیں تو سب سے پرانا مذہب ہمیں لگتا ہے زرتشتی، جو ایران کا مذہب ہے، جو بعد میں آتش پرستی میں کی لحاظ سے وہ مشہور ہو گئے ہیں. ان کے اندر بھی جو ہے وہ فرشتوں کا وجود مانا گیا ہے، وہمی نہیں ہے بلکہ وحشی سے وحشی قوموں میں بھی اس کا تصور پایا جاتا ہے. تو زرتشتی، یہودی اور ہندوازم، ان تینوں مذاہب میں اس کا بڑے واضح رنگ میں ذکر آتا ہے. زرتشتی مذہب میں جو ہے اہرمن اور یزداں، یہ دو جو ہے نیکی کا فرشتہ اور بدی کا فرشتہ، اگرچہ وہ خدا کر کے بعد میں ماننے لگے ہیں نیکی کا دیوتا یا بدی کا دیوتا، نیکی کا خدا یا بدی کا خدا.
تو اہرمن اور یزدان بھی کہتے ہیں، ظلمت اور نور کا خدا بھی اس کو کہتے ہیں، اور اوسطا میں فرشتوں کو امیشا کے نام سے بھی جانا گیا ہے۔ تو یہ کوئی وہمی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح سے بڑے فرشتے کا نام ان کے زمان میں وہ ہو نام مانا، وہ نام رکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ سب سے بہتر، نیک دل، اصلاح کرنے والا۔ اسی طرح سے آشا ایک فرشتے کا نام ہے جو تقویٰ کا فرشتہ سمجھا جاتا ہے۔ یہودی جبرائیل کو جو ہے وہ آگ کا فرشتہ یا سورج کا فرشتہ قرار دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے وجود کو تسلیم کیا ہے، بلکہ آمنتو باللہ وہ ملائکتی، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے، دوسرے نمبر پر فرشتوں کا ذکر ہے۔ یہ کوئی وہمی چیز نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ آئینہ کمالات اسلام میں بھی اس پہ روشنی ڈالی ہے، اور توضیح مرام جو آپ کی ابتدائی کتابوں میں سے ہے اس کے اندر بھی فرشتوں سے متعلق بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ چنانچہ جس طرح سے ہماری آنکھوں کے لیے ضرورت ہے روشنی کے بغیر ہماری آنکھ نہیں دے سکتی، کانوں میں آواز نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ ہوا کا وسیلہ نہ ہو، یا اسی طرح سے اور بہت سارے وسائل ہیں جن کے ذریعے سے انسان، زبان ہے، اس سے کسی چیز کا مزہ میٹھا ہے، کڑوا ہے، کیسا ہے، مزہ اگر بتانا ہو تو وہ زبان سے معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو واسطے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ تو فرشتوں کا وجود بھی ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے مخلوق کے درمیان ایک واسطے کا کام دیتا ہے۔ اور پھر یہ سمجھنا، جیسا کہ عام مسلمانوں میں ہے کہ جبریل علیہ السلام جو وحی لے کر آتے ہیں، یہ اپنی جگہ چھوڑ کے بار بار زمین کی طرف آنا جانا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض احادیث میں جیسا کہ ذکر آتا ہے، تو جبریل کا آنا صحابہ نے بھی ان کو دیکھا ہے، آپ وسلم نے بھی دیکھا۔ تو یہ نہیں کہ اپنی جگہ چھوڑ کے وہ آتے ہوں، ان کی ہر ایک کی ایک ایک جگہ ہے۔ مثال کے طور پر جو اسرائیل ہے، موت کا فرشتہ ہے، یہ نہیں کہ اپنی جگہ چھوڑ کے یہاں بھاگتا پھرے دنیا میں، ساری دنیا میں وہ کتنی جگہ پر بھاگتا دوڑا پھرے، وہ اپنے ذرائع کے ذریعے سے جو اس کے تابع فرشتے ہم کہہ سکتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں جو وسائل اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، ان وسائل سے وہ کام لیتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام بھی اپنی جگہ سے بھاگے دوڑے نہیں پھرتے، بلکہ اپنی جگہ قائم ہیں، اپنے جو وسائل ہیں ان کے ذریعے سے وہ وحی کا استعمال، کسی کے قلب پہ وحی نازل کرنی ہے یا خود ظاہر ہونا ہے۔ تو آج کل ہم دیکھیں کہ ہمارا یہ لائیو پروگرام چل رہا ہے ٹیلی ویژن کا، بالکل اسی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ہم قادیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارا پروگرام ساری دنیا میں سیٹلائٹ کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے، حالانکہ ہم نہیں بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں، ہمارا پروگرام جا رہا ہے۔ تو آج کل کی دنیا میں ان باتوں کو سمجھنا تو بہت آسان ہو گیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہوں، اسرائیل علیہ السلام ہوں، میکائیل علیہ السلام ہوں، یا اور دوسرے فرشتے ہیں، ان کا اپنا اپنا ایک مقام ہے، اس مقام سے اپنا پرتو ڈال کر وہ اپنے کام سر انجام دیتے ہیں۔ اور یہ بھی کوئی ایسی وہمی مخلوق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ام خلقنا الملائکۃ اناسا وہم شاہدون، سورۃ صافات کی 151ویں آیت ہے کہ یہ نہ نر ہیں نہ مادہ ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں فرشتے عورتیں ہیں، تو حضور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم نے ملائکہ کو پیدا کیا ہے تو کیا یہ وہاں موجود تھے کہ یہ دیکھتے کہ یہ مرد ہیں کہ عورت ہیں؟ یہ بات نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں فرشتے، یہ ایسے نہیں کہ خود بخود پیدا۔ ہاں یہ ہے کہ نظر نہیں آتے، نظر نہ آنا تو اور بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی، ہوا نہیں نظر آتی، ہمیں بجلی کا کرنٹ ہمیں نہیں نظر آتا، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ اسی طرح بعض لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ بھئی یہ نبی بن گیا ہے، یہ نبی بن کے کیسے آیا؟ اگر کوئی فرشتہ آتا تو ہم اس کو مان لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، سورۃ انعام کی 10ویں آیت ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فرشتہ آتا تو ہم مان لیتے۔ بھئی اگر فرشتہ بھیجتے تو تم دیکھ کیسے سکتے تھے؟ ہم تو اس کو آدمی کی شکل میں ہی بھیجتے ہیں نا، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بعض دفعہ انسان کے روپ میں آ جاتے تھے۔ تو پھر بھی ان کے بات وہ ملتبس ہی رہتی، ان کے اوپر مشکوک ہی رہتی کہ فرشتہ ہے کہ آدمی، ہمیں کیا پتہ ہے۔ اسی طرح سے فرشتوں کی جو 3 اقسام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں کہ خدا کی صفات ظاہر کرنے والے بعض فرشتے ہیں جو ذکر آتا ہے کہ عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے آتا ہے کہ جو ان کے مددگار اور خدا کے مقرب ہیں وہ بھی فرشتے ہیں۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو مختلف چھوٹے چھوٹے کاموں پر متعین ہے اور ان کی تعداد معین نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، سورۃ المدثر کی آیت 32 ہے، وما یعلم جنود ربک الا ہوا، کتنے تعداد ہے فرشتوں کی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں جب مخلوق ہے
تو اس سے بھی زیادہ کہیں جو ہے وہ وسائل اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بھی مقرر کیے ہیں. تو بہرحال فرشتے ایسی مخلوق ہیں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ گناہ بھی کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, بعض لوگوں میں ایسے آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. سورۃ تحریم کی آیت نمبر 7 ہے یہ, کہ اللہ تعالیٰ جو بھی حکم ان کو دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے, بلکہ جو اللہ کہتا ہے اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں. ان کے اندر انکار کا مادہ ہی نہیں ہے, بدی کا مادہ ہی نہیں ہے ان کے اندر. اور اسی طرح سے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, اللہ تعالیٰ ان کو پیغمبر کے طور پر فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں سے بھی چن لیا کرتا ہے. تو یہ ان کی ڈیوٹیاں ہیں مختلف. اب رہ گیا یہ سوال کہ کیا وہ غلط باتیں بھی کر سکتے ہیں, جیسا کہ پچھلے پروگراموں میں ہم نے ذکر کیا تھا. اس کے بارے میں بھی کافی بحث ہو چکی ہے کہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. وہاں پر مفسرین نے بڑے قصے گھڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 2 فرشتے تھے, ملکین جو آ گیا ہے تو اس سے سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی وہ فرشتے آ گئے تھے انسان بن کے, حالانکہ ایسی بات نہیں. یہ دراصل یہ پرانے زمانے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے لے کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک یہ فری میسن قسم کی جو تنظیم تھی جو یہودیوں کے اندر پائی جاتی تھی. کسی کا تختہ الٹنا ہے, کسی کے بارے میں جو ہے وہ ایسی سازش کرنی ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کا تختہ پلٹ جائے اور ہم جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں. یہ فری میسنوں کی تحریک ہے جو یہودیوں میں رائج تھی. تو سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو اسی طرح کی تنظیم تھی کہ جب یروشلم کو بخت نصر بادشاہ نے تباہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتہ صفت انسانوں کو اس کام پر لگا دیا تھا کہ خفیہ طور پر ایسی تنظیم, ایسی رو چلائیں, ایسی تحریک چلائیں کہ جس کے نتیجے میں یہ اندرونی طور پر جو ہے وہ کھوکھلا اس کو کر دیا جائے اور بیرونی طور پر دوسرا بادشاہ آ کے حملہ کر دے. تو تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. تو لیکن مفسرین نے پھر اس میں قصے گھڑ لیے کہ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے. ایک بڑی خوبصورت جو ہے وہ کنچنی تھی, وہ ان کے پاس اسم اعظم سیکھنے کے لیے آئی. وہ اس پہ عاشق ہو گئے, کہنے لگے کہ ہاں ہم اسم اعظم سکھائیں گے لیکن ہم تمہارے ساتھ جو ہے وہ ہم بستری کرنا چاہتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ راضی ہو گئی, اس نے اسم اعظم سیکھ لیا, وہ سریا ستارہ بن کے چلی گئی. اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو لٹکا دیا ہاروت ماروت کو ایک کنویں کے اندر بابل میں, چاہے بابل مشہور ہے. تو یہ سب قصے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا لا یعصون اللہ ما امرہم, جو حکم دیا جاتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے, ان کے اندر بدی کی قوت ہی نہیں ہے. انسان اور فرشتوں میں یہی تو فرق ہے کہ انسان کے اندر بدی اور نیکی دونوں قوتیں پائی جاتی ہیں, اور جب بدی کی قوتوں کو دبا کر نیکی میں وہ ترقی حاصل کر لیتا ہے تو فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے. چنانچہ میں نے پچھلے بھی پروگراموں میں اس کا ذکر کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جب جبریل علیہ السلام مختلف آسمانوں کی سیر کرتے کرتے آخرکار اس مقام تک لے گئے جہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہونا تھا, یا سدرۃ منتہا جس کو کہا گیا ہے. تو وہاں جا کے حضرت جبریل کہنے لگے کہ اب تک میں تمہارے ساتھ رہا ہوں لیکن یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا. کیوں؟ اس واسطے کہ فرشتوں کو اجازت نہیں ہے کہ یہ آگے مقام میں جائیں. اگر جائیں گے تو ان کے پر جل جاتے ہیں. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ فرشتوں کے پر ہوتے ہیں, ویسے پروں کا ذکر بھی آتا ہے لیکن وہ ان کی قوتوں پر دلالت کرنے کے لیے بیان کیے گئے. ہاں, پروں سے مجھے یاد آیا کہ گزشتہ زمانوں میں جو وحشی سے وحشی اقوام کا میں نے ذکر کیا ہے کہ وہاں پر بھی فرشتوں کا وجود تھا. تصویری زبان میں انہوں نے پروں والی مخلوق بنائی ہوئی ہے, جیسے کہ بچے اڑ رہے ہیں, آدمی اڑ رہے ہیں, یا اور کسی قسم کے جانوروں کے جو پر لگا کے بنا دیے ہیں. تو یہ دراصل وہ ایک تصویری انداز میں بتانا تھا کہ یہ فرشتے ہیں, یا ہندوؤں میں عام طور پر دیوتا جنہیں کہا جاتا ہے, یہ عام طور پر یہ فرشتوں کا ہی وجود ہے. ورون دیوتا ہے جسے, یہ سورج کا دیوتا کہا جاتا ہے. تو بہرحال ہر مذہب میں فرشتوں کے وجود کو مانا گیا ہے, کوئی وہمی چیز نہیں ہے, اور یہ انسان کے وسائط کے لیے بڑا ضروری ہے. ہاں, یہاں پر ایک بات کا اور بھی میں ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا کو کیا ضرورت ہے, وہ تو خود بھی تو کوئی کام جو ہے پلک جھپکتے کر سکتا ہے. لیکن خدا کو تو ضرورت نہیں ہے, لیکن مخلوق کو ضرورت ہے. مخلوق اس قابل نہیں ہے کہ براہ راست خدا تعالیٰ سے استفادہ کر سکے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے ہوا, آگ, پانی وغیرہ وسائط مقرر کیے ہیں, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور دوسری مخلوق کے لیے ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایک وسائط مقرر کیے ہیں, ایک وسیلہ مقرر کیے ہیں. وہ ان ہمارے لیے یا مخلوق کے لیے ضروری ہے وہ وسیلہ, ورنہ خدا تعالیٰ کو ان کی حاجت نہیں ہے.
جزاک اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ ملائکۃ اللہ پر ایمان لانا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے کہ یہ ارکان ایمان کا ایک بہت ہی اہم رکن ہے، اس مسئلے کو سمجھنا اور اس کی حقیقت کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ چنانچہ میں اب آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کتاب ہے ملائکۃ اللہ کے نام سے، اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ حضور نے اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ملائکۃ اللہ کے وجود کے بارے میں اسلامی جو تصور ہے اس کو پیش فرمایا ہے۔ اس مختصر سے وقت میں ہم نے تو تھوڑے سے معلومات آپ کو حسب استطاعت فراہم کر دیے ہیں، لیکن مزید تفصیل کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ حضرت مسلم موعود کی کتاب ملائکۃ اللہ یہ ہماری ویب سائٹ میں بھی موجود ہے۔ انوار العلوم کی جلدوں میں جب آپ کو تلاش کریں گے تو ملائکۃ اللہ کی جو کتاب ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے، اس سے آپ ضرور استفادہ کریں۔ اب میں اپنا پروگرام کے اگلے حصے کی طرف جانا چاہوں گا، اور محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے وقت مسلمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مقام اور عالی مرتبت سے بھی بالکل بے بہرا تھے۔ آپ علیہ السلام کی بعثت کے بعد آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مقام کے تعلق سے دنیا کو روشناس کرایا ہے، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس تعلق سے کچھ تفصیل ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے یہ ندا آئی تھی، حضرت مسیح علیہ السلام کا الہام بھی ہے کہ ھذا رجل یحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ وہ شخص ہے جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں جب آپ علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے، جہاں دوسرے عقائد جیسا کہ ذکر ہوا، پہلے بھی ذکر ہوتا رہا ہے، جیسا کہ دوسرے عقائد میں فتور آ گیا تھا، غلطیاں رائج پا گئی تھی مسلمانوں میں، اسی طرح حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں بھی، اعلیٰ اور عرفہ شان کے بارے میں بھی مسلمانوں کے اندر بھی اور مسلمانوں سے باہر دوسرے غیر مذاہب کے اندر بھی غلط باتیں رائج پا گئی تھیں، اور غلط اور ناپاک قسم کے الزامات اور اعتراضات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیے جاتے تھے۔ اور اس کا صرف اور صرف یہ مقصد تھا، خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ جو بیرونی طور پر دوسرے مذاہب کے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کرتے تھے، ان کا یہ مقصد ہوتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظیم الشان شان ہے، اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے، اس شان کی تنقیص ان کا مقصد ہوتا تھا، اس شان سے ان کو نیچے گرانے کا نعوذ باللہ ان کا مقصد ہوتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نیچے گرا کر پیش کر دیا جائے عوام الناس اور لوگوں کے سامنے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی توحید کو قائم کروں، اور دوسرا میرا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو اور آپ علیہ السلام کی حقیقی شان کو دنیا میں اثر نو زندہ کروں اور قائم کروں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جماعت یعنی احمدیہ مسلم جماعت احمدیہ کی جو بنیاد رکھی گئی، اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی مقام اور آپ کی نبوت کو اثر نو دنیا میں قائم کرے، اور دنیا کو بتائیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اعلیٰ مقام اور عرفہ مقام تھا۔ چنانچہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے خلاف جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ناپاک حملے کیے جاتے تھے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عجیب کیفیت ہوتی تھی، غیرت کا ایک عجیب عالم ہوتا تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا، جو کہ مخالفین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ حضرت یعقوب علی صاحب عرفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب 1925 عیسوی میں لندن گیا تو وہاں ایک پادری تھے وہاں کے، جن کا نام تھا پادری ڈاکٹر وائٹ، وہ یہاں بٹالہ میں بھی رہے تھے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ملتے رہتے تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خواہش ظاہر کی کہ میں ان سے ملاقات کروں۔ کہتے ہیں کہ میں ان سے ملاقات کے لیے گیا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا، تو انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں جو بات بتائی ان کو وہ یہ تھی کہ مجھے جو مرزا صاحب کے بارے میں جو بات مجھے بہت ناپسند تھی وہ یہ تھی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض کیا جاتا تھا تو بہت ناراض ہو جاتے تھے اور ان کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا۔ تو مخالفین بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے لیے جو غیرت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اندر تھی اس کو ملاحظہ کرتے تھے اور آپ علیہ السلام کے چہرے پہ اس کو دیکھتے تھے۔ اور چنانچہ آپ کی تحریرات سے بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کس قدر ان
اعتراضات اور ان ناپاک حملوں کی وجہ سے آپ کو قلق ہوتا تھا، آپ کو کرب ہوتا تھا، دکھ پہنچتا تھا، رنج پہنچتا تھا. آپ یہاں تک بیان فرماتے ہیں کہ ہم شورا زمین کے سانپوں سے صلح کر سکتے ہیں، جنگل کے بھیڑیوں سے صلح کر سکتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں سے صلح نہیں کر سکتے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی ہتک کرتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراضات کرتے ہیں. اور ایک موقع پر یہ فرمایا کہ خدا کی قسم اگر میری اولاد اور میری اولاد کی اولاد اور میرے انصار اور میرے معاونین میرے سامنے قتل کر دیے جائیں اور خود میرے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں اور میری آنکھ کی پتلی نکال دی جائے اور میں اپنی تمام مرادوں اور تمام خواہشوں سے محروم کر دیا جاؤں، تب بھی یہ تمام مصائب اور یہ تمام تکلیفات اس صدمہ سے زیادہ بھاری نہیں ہو سکتے جو صدمہ مجھے اس وقت پہنچتا ہے جب یہ مخالفین حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے خلاف ناپاک حملے کرتے ہیں. چنانچہ یہ آپ کا عالم تھا، یہ آپ کا غیرت کا، آپ کا جوش کا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے یہ جوش کا آپ کا عالم تھا، یہ غیرت کا آپ کا عالم تھا. اور یہی عالم تھا جس کی وجہ سے آپ ہر موقع پر جب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے خلاف کہیں سے بھی کوئی بات سنتے تھے، کہیں سے بھی کوئی اعتراض سنتے تھے تو اس اعتراض کا مدلل رنگ میں جواب دیا کرتے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان شان لوگوں کے سامنے بیان فرماتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر بغیر مبالغہ کہا جائے تو بغیر مبالغہ کے ہزاروں تحریرات ایسی ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی اعلیٰ اور کتنی عظیم اور کتنی عرفہ تھی. میں ایک اقتباس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش کرنا چاہوں گا. آپ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نور قرار دیا، ایک اعلیٰ اور عرفہ قسم کا نور قرار دیا. فرماتے ہیں وہ اعلیٰ درجہ کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسانی کامل کو، وہ ملائکہ میں نہیں تھا، وہ نجوم میں نہیں تھا، قمر میں نہیں تھا، آفتاب میں بھی نہیں تھا، وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا، وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا، غرض کسی چیز ارضی اور سماوی میں نہیں تھا، صرف انسان میں تھا، یعنی انسان کامل میں، جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ اور عرفہ فرد ہمارے سید و مولا سید الانبیاء سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اور عظیم الشان مقام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمایا کرتے تھے. اور جب بھی کوئی اعتراض جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، اس کا مدلل جواب دیا کرتے تھے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اعتراض کیا جاتا تھا کہ گویا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کوئی معجزہ نہیں دکھایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے معجزات جو اپنے زمانے میں اپنی زندگی میں انہوں نے دکھائے وہ تو دکھائے اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات قیامت تک جاری ہیں. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زندہ نبی کی صورت میں پیش فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جو جتنے بھی رسول دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ اعلیٰ، سب سے زیادہ قوی اور اقویٰ حیات جس کی ہے وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور زندگی کا ثبوت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آپ کے ماننے والے بھی وہ نشانات دکھاتے ہیں جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہوئے اور قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں گے، اولیاء کے ذریعے ظاہر ہوئے. اور خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو پیش فرمایا، جیسا کہ ابھی دعا کی قبولیت کے تعلق سے بھی ذکر کیا گیا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نشانات پیش کیے اور فرمایا کہ یہ نشانات جو میں دکھا رہا ہوں یک قطرہ ز بحر کمال محمد است، کہ میرے تمام نشانات حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان کمال کا ایک چھوٹا سا ایک قطرہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. تو ایسے نبی کے متعلق اس قسم کے اعتراض کہ انہوں نے معجزات نہیں دکھائے. تو گویا اس طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان مقام بیان فرمایا. اور پھر اندرونی طور پر بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلمانوں کی طرف سے مختلف قسم کے، حالانکہ ایک یہ کہنا چاہیے کہ جہالت میں عجیب قسم کی باتیں منسوب کرتے تھے. میں ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے وقت کی مناسبت سے صرف دو اہم باتوں کا یہاں ذکر کروں گا جو ہمارے مابین نزاع کا معاملہ بھی بنتے رہتے ہیں اور ہمارے اوپر جماعت احمدیہ کے اوپر اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں اس معاملے میں. ختم نبوت کا معاملہ. ختم نبوت کے معاملے میں
یہ اعتراض کیا جاتا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر کہ گویا نعوذ باللہ وہ ختم نبوت کے منکر، لیکن ختم نبوت کا جو حقیقی عرفان دنیا کو عطا کیا گیا، ختم نبوت کا جو حقیقی مفہوم دنیا کو عطا کیا گیا، وہ صرف اور صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کے ذریعے عطا کیا گیا۔ دوسرے لوگ یہ مانتے ہیں، جو دوسرے ہمارے مسلمان فرقے ہیں، وہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ یہ ماننے کو بھی تیار نہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی برکت سے اور قوت قدسیہ کی برکت سے بھی کسی کو نبوت کا مقام نہیں مل سکتا۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو افاظہ کمال کے لیے مہر دی گئی، اسی لیے آپ خاتم النبیین ہیں۔ چنانچہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کمالاتی نبوت بخشتی ہے، اور آپ کی روحانی توجہ نبی تراش ہے۔ یہ مقام بیان فرمایا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، ختم نبوت کا مقام حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے مقابل پر اگر ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں سے پوچھا جائے کہ آپ اس کے مقابل پر کیا مقام بیان کریں گے، تو وہ اس واضح طور پر کہیں گے کہ نہیں، یہ بالکل ناممکن۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت تک حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں آپ کے متبعین اور ماننے والوں کو عظیم الشان کمالات حاصل ہوتے ہیں، عظیم الشان فضل اور عظیم الشان کمالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے برکت میں اور روحانی توجہ کی برکت سے عطا ہوتے ہیں۔ پھر وفات مسیح کا بھی معاملہ ہے جو ہمارے مابین نزاع کا معاملہ بنتا رہتا ہے، اور آپ علیہ السلام نے اس بارے میں بھی ہمارے مسلمان بھائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ مسیح ناصری را تا قیامت زندہ می فہمد مگر مدفون یسرب را نداند ای فضیلت را، کہ مسیح ناصری کو تو آپ قیامت تک کے لیے زندہ سمجھتے ہیں، مسلمان بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سمجھتے ہیں اور اب تک سمجھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ مسیح ناصری کو زندہ سمجھتے ہو، اور جو ہمارا مدفون یسرب یعنی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو مدفون سمجھتے ہو، ان کو یہ فضیلت نہیں دیتے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ قرار دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ وفات پا چکے ہیں، ان کی وفات ہو چکی ہے، اور اگر کوئی زندہ نبی دنیا میں ہے جو قیامت تک کے لیے زندہ ہے، جس کے معجزات قیامت تک کے لیے زندہ ہے، جس کا دین قیامت تک کے لیے زندہ ہے، تو وہ صرف اور صرف حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی بات پر مختصر کر دیتا ہوں کیونکہ اب وقت نہیں ہے، تو مزید تفصیل بیان کرنے کے بغیر ہی یہیں پر میں اپنی بات کو اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود السلام نے اپنے ایک فارسی کلام میں بھی یہ بیان فرمایا ہے کہ کرامات گرچہ بے نام و نشان است بیا بنگر ز غلمان محمد، کہ اگر اس وقت کرامت جو ہے نا اس کے نام و نشان نہیں ہیں، تو جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مطابعت اور آپ کی کامل غلامی اختیار کریں گے تو اس کے ذریعے سے وہ کرامات بھی دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ تو سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے بے شمار مرتبہ متعدد بار یہ اعلان فرمایا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل غلامی اور آپ کی کامل مطابعت میں خدمت اسلام کا اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمایا ہے، اور مجھ سے اللہ تعالیٰ مخاطب و مکالمہ جو ہوتا ہے وہ محض حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مطابعت اور آپ کی پیروی کے نتیجے میں ہے۔ تو جماعت احمدیہ آج بھی اسلام میں جو غلط عقائد رائج ہو گئے ہیں، جو مروجہ غلط عقائد ہیں، ان کی بے خونی کے لیے بے شمار کوشش کرتا ہے، اور خلافت کی جو نعمت ہے جماعت احمدیہ کو اس زمانے میں عطا ہوئی ہے، اور ہم اپنے 5ویں امام حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی عظیم الشان روحانی قیادت میں اسلام کا حسین چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کی جماعت احمدیہ ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، اور مسلمانوں کو صراط مستقیم کی راہ دکھا رہی ہے، جس میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد، دجال کی حقیقت، جہاد کا صحیح اسلامی تصور، قرآن و حدیث کا مقام و مرتبہ وغیرہ بے شمار ہیں ایسے امور جن کا انشاءاللہ ہم اپنے آئندہ پروگراموں میں بھی تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کے دنیا میں آنے کی سب سے بڑی غرض اور ان کی تعلیم اور تبلیغ کا عظیم الشان مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ خدا تعالیٰ کو شناخت کریں اور اس کی زندگی سے جو انہیں جہنم اور ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے اور جس کو گناہ آلودہ زندگی کہتے ہیں، نجات پائیں۔ حقیقت میں یہی بڑا بھاری مقصد ان کے آگے ہوتا ہے، بس اس وقت بھی
جو خدا تعالیٰ نے ایک سلسلہ قائم کیا ہے اور اس نے مجھے مبعوث فرمایا ہے، تو میرے آنے کی غرض بھی وہی مشترک غرض ہے جو سب نبیوں کی تھی، یعنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کیا ہے، بلکہ دکھانا چاہتا ہوں اور گناہ سے بچنے کی راہ کی طرف رہبری کرتا ہوں۔ ملفوظات جلد سوم صفحہ 11۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں ہمارے شرکائے گفتگو کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے ہمارے ٹیلی فون کالرز کے بھی سوالات کے جوابات دیے ہیں اور ہمارے پروگرام کو بھی کامیاب کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین، انشاءاللہ ہمارا اگلا پروگرام مرخہ 24 اگست 2013 بروز ہفتہ انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور GMT کے مطابق 1600 قادیان دارالامان سے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا